بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہمارا لیکچر نمبر 74 سٹارٹ ہو رہا ہے، اور آج کا میرا ٹاپک ہے شاہان عالم اور عمرہ وقت کو دعوت اسلام۔ ہم نے اپنے پچھلے گزشتہ جو لیکچرز ہیں ان میں یہ دیکھا تھا کہ کس طرح صلح حدیبیہ ہوئی اور صلح حدیبیہ کے بعد امن عامہ مستحکم ہو گیا۔ ہم نے اس کے جو بھی اسلام کے فروغ کی ارتقائی منزلیں تھیں ان کا حال بہت اچھی طرح سے سمجھا ہے پچھلے اپنے جو گزشتہ لیکچرز ہیں۔ اب حدیبیہ کے بعد کا جو معاملہ تھا اس میں ظاہر جنگ بندی ہو چکی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی طرف سے قدر اطمینان ہو چکا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بیرونی ملکوں کے بادشاہوں اور قبائلی سرداروں کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام مکتوبات ارسال فرمائے، انہیں نور توحید کی طرف متوجہ کیا، شرک اور کفر کے بارے میں انہیں آگاہ کیا، اس کی جو نجاست ہے، اس کا جو بطلان ہے، اس کے بارے میں انہیں آگاہی دی، دین حنیف قبول کرنے کی دعوت دی۔ بیسیکلی یہ خطوط کیا ہیں؟ یہ نور کی کرنیں ہیں جن میں بے شمار سبق چمک رہے ہیں۔ ان خطوط گرامی سے دین حنیف کی سچائی نمایاں ہوئی، بین الاقوامی تعلقات کی ضرورت واضح ہوئی، امور خارجہ کی اہمیت اور سفارتکاری کی افادیت کا ادراک ہوا، احساس کیا گیا۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت بات جو ان سے ہمیں سیکھنے کو ملی وہ یہ کہ بہت ہی پاک، مختصر اور مدلل خطوط نویسی کا جدید ترین اسلوب سکھایا گیا۔ مسلمانوں کو یہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، سبحان اللہ العظیم۔ ان خطوط میں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اسلام کو فروغ حاصل ہوا، اور پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ جو اس میں جو مکتوبات نبوی ہیں ان میں کیا حکمتیں تھیں، کیا عبرتیں تھیں، کیا ان میں فوائد تھے، کیا ان میں نصائح تھے موجود تھے۔ پھر یہ کہ ان سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطوط کا عمومی وصف تھا، ہم اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور پھر ان بادشاہوں اور عمراء کو بھیجے گا خطوط کے اثرات اور نتائج کیا نکلے، اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ اس ٹاپک کے ذیل میں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ان کو شروع کروں گی اس ٹاپک کو، اور ہم کچھ جتنا بھی وقت کے دامن میں برکت ہوئی ہم اس کے حساب سے انشاءاللہ تعالیٰ ان مکاتب گرامی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجے گئے جو سفیر ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے، اور دیگر چیزیں جو اس کی ذیل میں آئیں گی۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہماری آنے والی تمام نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے۔ ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی شارٹ کمنگ ہو، اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے، اور یہ پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا ہمارے لیے بہت ہی مبارک ثابت ہو۔ اللہ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں اس کی جزا ملے، اس کا اجر ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم امیدوار ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ سیرہ مبارکہ سیکھنے اور سمجھنے سے، پھر اس پر عمل کرنے سے ہم اس شفاعت کے حقدار بھی ٹھہریں۔ امیدوار تو ضرور ہیں، حقدار بھی ٹھہریں، حقدار بھی ثابت ہوں، آمین یا رب العالمین۔ ان دعاؤں کے ساتھ اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم اچھے طریقے سے الحمدللہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ ظاہری طور پر جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس معاہدے کی شرائط زیادہ تر کفار کے مفاد میں دکھائی دیتی تھیں، لیکن یہ شرائط آخر کار مسلمانوں کے لیے فتح مبین ثابت ہوئی تھیں۔ معاہدے کے تحت 10 سال کے لیے جنگ بندی ہو گئی تھی، ہر قبیلہ آزاد تھا، کسی بھی گروہ کے ساتھ شامل ہونے کے لیے پوری طرح سے خود مختار ہو چکا تھا۔ صلح کا مطلب یہ تھا کہ کفار نے اسلامی حکومت کو بادل نخواستہ، چاہے دل سے تسلیم کیا چاہے دل سے نہیں تسلیم کیا، زبردستی بھی تسلیم کیا تو بھی تسلیم کر لیا تھا۔ گویا صلح حدیبیہ اسلامی قلمرو کے استحکام کی طرف پہلا قدم تھا۔ اس کے بعد اسلامی حکومت پورے جزیرہ نما عرب کے کونے کونے تک پھر پھیلتی ہی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار کامیابیاں مسلمانوں کو عطا فرمائیں، اور مسلمانوں کے زیر نگین بہت سے ممالک، بہت سے علاقے آئے۔ داخلی امن و امان کے استحکام کے بعد جب وہ مستحکم ہو گیا، اس کا استحکام ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاز کی حدود سے باہر اسلام کی نشر و اشاعت کا آغاز کر دیا۔ حجاز میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو مکہ، مدینہ، طائف،
جدہ، یہ تمام علاقہ جتنا ہے یہ حجاز کا علاقہ کہلاتا ہے۔ یہ پورا یہ جو تہامہ کے پہاڑی سلسلے ہیں یہ پورے یہ اوپر تک جاتے ہیں، خیبر تک جاتے ہیں، یہ فدق تک جاتے ہیں، وادی القریٰ تک، تیمہ تک، یہ تمام علاقہ پورا یہ حجاز کہلاتا ہے۔ اور جس طرف آج کا ریاض ہے جو وہاں کا کیپٹل ہے، وہ علاقہ نجد کا علاقہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو حجاز کا علاقہ تھا نا، اب یہاں سے باہر اسلام کی نشر و اشاعت کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منصب سونپا گیا تھا، ظاہر نبوت کا منصب تھا، وہ ابدی اور آفاقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم یا علاقے تک محدود نہیں تھے۔ اسلام کی جتنی ضرورت عرب میں تھی اتنی ہی اشد ضرورت عجم کے ممالک میں بھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے لیے تو مبعوث نہیں ہوئے تھے نا، وہ تو پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہان عالم اور دوسری ہم عصر بڑی شخصیتوں کو دعوت اسلام دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض عظیمہ میں شامل تھا۔ رؤسا اور قبائل کو دعوت دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا انداز اختیار فرمایا۔ سربراہوں کے نام خطوط لکھ کر آپ نے سفیر روانہ کیے۔ اس خط و کتابت کے بہت واضح اثرات مرتب ہوئے۔ بعض عمراء نے اسلام قبول کیا، بعض فرما رواؤں نے اسلام سے صرف محبت و عقیدت کا اظہار کیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط سے نہ صرف اس دور کے حکمرانوں کو دعوت اسلام سے آگاہی حاصل ہوئی، بلکہ وہ اسلامی ریاست کے جو احوال و ظروف تھے اس سے بھی باخبر ہو گئے، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ اب اسلام کا آفتاب طلوع ہو گیا ہے اور دنیا کے سامنے اصلی سچائی کا جو چہرہ ہے وہ دمک اٹھا ہے۔ یوں ان خطوط سے بہت اہم نتائج اخذ کیے گئے، اور اسلامی حکومت نے خطوط نبوی کے مختلف رد عمل کا جائزہ لیا اور ایک نیا سیاسی منہج تشکیل دیا۔ میں نے آپ لوگوں سے جب ہم نے اپنے سیرہ کے اس کورس کو شروع کیا تھا تو بہت ہی جو سٹارٹنگ کے لیکچرز تھے وہ بہت فاؤنڈیشنل تھے۔ اس میں آپ لوگوں کو جغرافیائی اہمیت کا میں نے اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ کتنی جغرافیکلی کتنا امپورٹنٹ خطہ تھا یہ عرب، اور اس کی جو ارد گرد کے جو ممالک تھے، جو ارد گرد کی حکومتیں تھیں، جو وہاں کے ادیان تھے، ان کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ باذن اللہ تعالیٰ آپ کو یاد ہوگا، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اس کو بہت اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکے ہوں گے، اور وہ ساری چیزیں فاؤنڈیشنل لیول پہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوں گی، اور آج انشاءاللہ جب ہم ان کا دوبارہ سے ذکر کریں گے تو ساری چیزیں آپ لوگوں کی برین کی سرفیس پہ انشاءاللہ آئیں گی۔ عہد نبوی کے دوران جو جغرافیائی صورتحال تھی ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، ایک دفعہ دوبارہ ریکال کرتے ہیں کہ یہ جو عرب ہے، جزیرہ نماء عرب، اس کے مشرقی شمالی مشرقی، یعنی اس کے مشرقی شمالی مشرقی سے کیا مراد ہے؟ شمال کہتے ہیں، جو شمال ہوتا ہے یہ ناردن ہوتا ہے، اور مشرق یعنی کہ ایسٹ، تو اس کے اوپر کی طرف لیکن ایسٹرن ایریا میں جنوبی حصہ جو تھا ایرانی قبضہ جمائے ہوئے تھے، وہاں پر پرشین امپائر تھی، ٹھیک ہے۔ اور جو شمال تھا یعنی شمالی مغربی علاقہ، یعنی اوپر کی طرف جا کر جو آپ کو یوں سمجھ لیجئے کہ جو شام کا علاقہ ہے، جو پر بائزنٹائن کی حکومت تھی، ٹرکی اور تمام جتنا بھی وہ یورپین جہاں سے پورا ریجن سٹارٹ ہو جاتا ہے، وہ تمام اوپر کا علاقہ وہ تمام کا تمام رومیوں کی حکومت کا علاقہ تھا۔ وہاں پہ مغربی علاقوں پر رومیوں کی حکومت تھی۔ ایرانیوں کے زیر نگین علاقوں میں مجوسی حاکم تھے۔ مجوسی وہ ہوتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پرستش کرتے ہیں، تو ایرانی جو تھے وہ ظاہر آگ کی ورشپنگ کرنے والی قوم تھی۔ جن علاقوں پر رومیوں کا قبضہ تھا وہاں غسانی عرب عیسائی حکمران تھے۔ میں نے آپ لوگوں کو یہ بات پہلے بھی بتائی تھی کہ جب سیل ارم آئی تھی اور یمن سے مائیگریشن شروع ہو گئی تھی لوگوں کی، تو جو آل غسان تھا، ایک غسانی قبیلہ، وہ مائیگریٹ کر کے اوپر کی جانب چلا گیا تھا، یعنی عرب کے اوپر شمال کے علاقوں کی طرف چلا گیا، ناردن ایریاز کی طرف چلا گیا تھا، جہاں پر پورا شام کا علاقہ ہے اور پورا وہاں پر جو ہے وہ اوپر تبوک کے اوپر کے جو علاقے تھے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے رومنس کے انڈر رہتے ہوئے، یعنی رومنس کے باج گزار بادشاہ بن گئے تھے۔ وہ ایک طرح سے پپٹس تھے، سلطنت تھی ان کی، حکومتیں تھیں ان کی، لیکن جو کچھ بھی رول کر رہے تھے وہ رومنس کر رہے تھے۔ تو یہ آل غسان جو تھے یہ ان کے یعنی فرما رواں تھے، ان کے باج گزار بادشاہ تھے، اور وہ تمام علاقہ رومنس ہی کی، یعنی کہ یوں سمجھ لیجیے کہ وہ امپاورمنٹ وہاں پر رومنس کی تھی۔ اسی طرح عراق وغیرہ کا جو علاقہ تھا، جو عرب کی طرف داخل ہوتا ہے، عرب کے اندر لگتا ہے، اس علاقے میں بھی بہت سی عرب حکومتیں موجود تھیں، لیکن وہ بھی ایرانی باج گزار بادشاہ تھے۔ یہ تمام چیزیں ہم اپنے پچھلے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں، تو الحمدللہ مجھے امید ہے آپ کو یہ ساری چیزیں ذہن میں اچھی طرح سے کلیئر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
وقت کی ان بڑی حکومتوں کے بادشاہوں اور جو جبراً قبضے میں لی گئی سلطنتیں تھیں نا، ان کے عمرا کی طرف دعوتی مراسلات روانہ فرمائے، یعنی جو باجگزار بادشاہ تو خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کی طرف مراسلات روانہ فرمائے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ، قیصر، نجاشی اور ہر متکبر بادشاہ کی طرف خطوط ارسال کیے اور انہیں اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ یہ جو مکتوبات نبوی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر کوئی تاریخ درج نہیں ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کم از کم عرب میں کوئی ایسا مخصوص تقویم رائج نہیں تھی کہ کوئی کیلنڈرز ہوتے تھے یا کچھ اس طرح کی ڈیٹس وغیرہ ہوتی تھیں، ایسا کچھ بھی وہاں پر رائج نہیں تھا۔ لیکن جو مورخین ہیں وہ اس بات پر اتفاق ضرور کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے واپسی کے بعد ہی مراسلات روانہ فرمائے تھے۔ تو حدیبیہ کے یعنی معاہدے کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ چنانچہ محرم 7 ہجری میں ایک ہی دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یعنی تقریباً کہا جاتا ہے کہ 6 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لے کر روانہ ہوئے تھے۔ تھوڑا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین کے بارے میں بھی سمجھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے چند کاتب مقرر کر رکھے تھے۔ ان کی تعداد کے بارے میں سیرت نگاروں میں اختلاف ہے۔ بعض سیرت نگاروں نے ان کی تعداد 40 سے اوپر بتائی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرات مختلف مصروفیات اور سرگرمیوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا کرتے تھے۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایسے تھے جو وحی لکھنے پر مامور تھے، بعض صحابہ ایسے تھے جو حادثاتی امور لکھنے پر تعینات تھے، کچھ صحابہ کرام معاملات اور معاہدے لکھا کرتے تھے، جبکہ بعض خطوط اور مراسلات تحریر کیا کرتے تھے۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جو دوسرے کاتب صحابہ کی عدم موجودگی میں ان کی نیابت کا فریضہ سر انجام دیا کرتے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام حضرات کو ان کی مختلف جو ڈیوٹیز تھیں وہ اسائن کر رکھی تھیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مختلف ملکوں اور بادشاہوں کے عمرا کو خط لکھنے کا جب ارادہ فرمانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بھی ضرورت پیش آئی کہ کوئی ایسی مہر ہونی چاہیے جو ان خطوط پر لگائی جائے، کیونکہ عمرا و سلاطین اس خط کو پڑھتے نہیں تھے جس پر مہر نہیں لگی ہوتی تھی۔ مہر کی حیثیت اس دور میں ایک سند کی ہوتی تھی، یعنی ویریفائڈ ہوتا تھا، وہ جس کے اوپر مہر ہوتی تھی وہ خط یا وہ مراسلہ جو ہوتا تھا وہ ویریفائڈ ہوتا تھا، اور اگر اس کے اوپر مہر نہیں ہوتی تھی تو بادشاہ اور سلاطین وغیرہ اس کو کھولنا بھی پسند نہیں کرتے، تو اس کو نہیں پڑھتے تھے۔ لہٰذا خادم رسول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کو خط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ وہ لوگ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک نہیں پڑھیں گے جب تک اس پر مہر نہ لگی ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک انگوٹھی بنوائی۔ اس انگوٹھی کے بارے میں اس کے حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں، اور جو روایات ہیں وہ بہت زیادہ طویل ہیں، ہم بہت زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، بس میں آپ لوگوں کے سامنے یہ آپ کی اسکرین پہ اس کا نقش آ رہا ہے۔ اس انگوٹھی کے نقش کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو انگوٹھی مبارک بنوائی تھی یہ بیسیکلی چاندی میں بنی ہوئی تھی، اور اس پہ 3 سطروں میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ یہ الفاظ انگوٹھی کے نگینے پر الٹے لکھے ہوئے تھے۔ جب اس انگوٹھی پر سیاہی لگا کر اسے دستاویز پر لگایا جاتا تھا تو یہ الفاظ مبارک بالکل صحیح شکل میں نظر آتے تھے۔ اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو انگوٹھی مبارک ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیشہ رہی، اور اس انگوٹھی کا جو نگینہ تھا وہ گولائی کی شکل میں تھا، اور ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی سربلندی تھی، اور اسی حقیقت کا مظہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انگوٹھی مبارک بھی تھی، یعنی محمد رسول اللہ، یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کچھ بات کر لیتے ہیں کہ سفیران محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگ ہوا کرتے تھے۔ اس کام کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خاص اہتمام فرمایا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت حکیم، نہایت دانا، مردم شناس اور ماہر نفسیات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان عالم کو خطوط پہنچانے کے لیے جن جانثار صحابہ کا انتخاب فرمایا نا، یہ حضرات بہت عقلمند، ذہین و فطین، معاملہ فہم، نہایت فصیح و بلیغ گفتگو کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ملک کی طرف جس صحابی کو بھی بھیجا وہ وہاں کے حالات سے باخبر اور لوگوں کی زبان سے خوب واقف تھے۔ ان حضرات کی قوت گویائی اور حاضر جوابی کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ
ان بادشاہوں سے ان کے مکالمات کا اچھی طرح سے مطالعہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اس ٹاپک میں ہم ان خطوط کو اور ان واقعات کو اللہ کی توفیق سے سمجھیں گے، پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی، اس کو اچھی طرح سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی بتا دوں کہ خطوط کی تعداد کیا تھی۔ تو یہ جو خطوط تھے نا، یہ خطوط اس طرح سے تھے کہ مختلف نوعیت کے تھے۔ کچھ خطوط تھے، کچھ مراسلات تھے، ان میں سے کچھ معاہدات پر مشتمل تھے، کچھ امان نامے تھے، بعض اسلامی تعلیمات پر مشتمل تھے، اسی طرح کچھ وثیقہ جات اور جاگیر نامے بھی تھے۔ بعض خطوط ایسے تھے جن میں تعزیتی جذبات کا اظہار فرمایا گیا تھا۔ اکثر مراسلات دعوتی اور تبلیغی نوعیت کے تھے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام خطوط کی جو صحیح تعداد ہے اس کے بارے میں تو نہیں جان سکتے، کیونکہ اللہ علم الغیب ہے، وہی جانتا ہے، لیکن بہت سارے سیرت نگاروں نے اور مورخین نے ان کی تعداد مختلف بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض کے مطابق اس کی تعداد جو ہے وہ 125 یا 200 تک دریافت کی گئی ہے، اللہ عالم، ٹھیک ہے۔ چلیں اب ہم سب سے پہلے جن کے نام خط لکھا گیا تھا، جو مکتوب گرامی بھیجا گیا تھا، وہ تھے اسحمہ نجاشی۔ صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی خطوط میں پہلا خط بنام اسحمہ نجاشی یعنی شاہ حبشہ نجاشی کو بھیجا۔ یہ خط 6 ہجری کے آخر میں یا محرم 7 ہجری میں بھیجا گیا تھا۔ اس طرح یہ مکتوب اول شمار کیا جاتا ہے۔ اسے سیدنا عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے تھے۔ اس سے پہلے دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اسحمہ نجاشی کو ایک خط لکھا تھا، جس میں اسے اسلام کی دعوت دی تھی اور یہ تاکید فرمائی تھی کہ وہ مسلمانوں کو اپنے ملک میں ٹھہرائے اور ان کا اچھی طرح خیال رکھے۔ اور نجاشی جو ہے نا، یہ بیسیکلی قدیم زمانے میں جو حبشہ کے بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کا لقب ہوا کرتا تھا۔ جیسے فارس کے فرما رواں کو کسریٰ کہا جاتا ہے، روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے، ترکوں کے بادشاہوں کو خاقان کہتے تھے۔ اسی طرح نجاشی حبشہ کے شاہ کو کہا جاتا تھا، یا وہاں کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کہا جاتا تھا۔ جس بادشاہ کے نام یہ خط بھیجا گیا تھا اس کا نام تھا اسحمہ۔ تو اسحمہ جو ہے، اس کے نام یہ خط بھیجا گیا، اور نام مبارک جو تھا وہ اس طرح سے تھا، سیدنا عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لے کر گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کو اسلام کی دعوت دی تھی، اور میں آپ کے سامنے اس کی عبارت جو ہے وہ تھوڑی سی پڑھ کے سناتی ہوں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے شاہ حبشہ اسحم نجاشی کے نام، تم سلامتی حاصل کر لو۔ میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو قادر مطلق شہنشاہ ہے، نہایت پاک ہے، سلامتی والا ہے، امن دینے والا اور نگران ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اس نے پاکیزہ اور پاک دامن کنواری مریم کی طرف ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور پھونک سے پیدا کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ میں تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا ہوں، اس کی اطاعت کی بنیاد پر دوستی کی، اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم میری پیروی کرو اور جو کچھ میرے پاس آیا اس پر یقین و ایمان لاؤ، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اور تمہارے لشکر کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے تبلیغ و نصیحت کر دی ہے، میری نصیحت قبول کرو۔ سلامتی ہو ہر اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ محمد رسول اللہ۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ نجاشی تک یہ مکتوب گرامی سیدنا عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچایا تھا۔ یہ صلح حدیبیہ کے بعد نامہ مبارک لے کر جانے والے پہلے سفیر تھے۔ ان کا تعلق کنانہ کی شاخ بنو زمرہ سے تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی بہت بہادر اور بزرگی میں بہت معروف تھے۔ انہوں نے غزوہ بدر اور احد میں مشرکین کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تھی۔ جب مشرکین احد سے واپس گئے تو یہ صحابی جو تھے مسلمان ہو گئے تھے، اور انہوں نے سب سے پہلے سریہ بیر معونہ میں شرکت کی، جو ہجرت کے 4تھے سال پیش آیا تھا۔ اس معرکے میں بنو عامر نے انہیں قید کر لیا، لیکن عامر بن طفیل نے انہیں آزاد کر دیا تھا۔ اس کے بعد بھی انہوں نے کئی ایک معرکوں میں شرکت کی۔ بہت ماہر، جری اور پھرتیلے انسان تھے۔ تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر نجاشی کے دربار میں بھیجا۔ سیدنا عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت اعتماد اور بہت بے باکی سے نجاشی کے پاس پہنچے اور اس سے نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی اچھی قوت گویائی عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے نجاشی سے کہا کہ اے اسحمہ، میں جو بات کرنے والا ہوں اسے غور سے سنیے، یقیناً آپ
ہم پر بہت مہربان ہیں اور ہمیں آپ پر اعتماد ہے، بلا شبہ جب بھی ہم نے آپ سے خیر مانگی ہے، خیر چاہیے، وہ ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ جب ہمیں خوف لاحق ہوا، آپ نے ہمیں امن و امان فراہم کیا۔ ہم نے آپ کے کلام ہی کے ذریعے آپ پر حجت قائم کر دی ہے۔ ہمارے اور آپ کے مابین انجیل معتبر گواہ اور انصاف پسند قاضی ہے۔ یہ بھلائی اور فضیلت حاصل کرنے کا موقع ہے۔ اگر آپ نے یہ باتیں تسلیم نہ کی تو اس امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کی وہی رائے تصور کی جائے گی جو یہودی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کی طرف اپنے سفیر روانہ فرمائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے وہ امید رکھی ہے جو دوسروں سے نہیں رکھی۔ جس قسم کا خدشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے تھا، آپ سے بالکل نہیں ہے۔ نجاشی نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جن کا اہل کتاب انتظار کر رہے تھے، اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام کا شتر سوار، یعنی وہ نبی ایسا ہوگا جو اونٹ کی سواری کرے گا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت تھی۔ یعنی وہ نبی ایسا ہوگا جو اونٹ کی سواری کرے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا شتر سوار کی بشارت دینا ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے گدھے کی سواری کرنے والے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی تھی، اور بے شک خبر مشاہدے کی مانند نہیں ہوتی۔ حبشہ میں میرے حمایتی بہت کم ہیں، اور مجھے آپ اس وقت تک مہلت دیں جب تک کہ میرے طرفدار بڑھ جائیں اور لوگوں کے دل نرم پڑ جائیں۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ نجاشی نے نامہ مبارک بڑے احترام سے اپنی دونوں آنکھوں پر پھیرا اور اپنے تخت سے نیچے اتر آیا، عاجزی اور احترام کرتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا، پھر اسلام قبول کر لیا اور حق کی گواہی دی، اور کہا کہ اگر اس نبی تک پہنچنا میرے بس میں ہوتا تو ضرور حاضر خدمت ہوتا۔ نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفے بھی بھیجے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب گرامی کا اس نے پھر جواب بھی ارسال کیا۔ اس نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام من جانب نجاشی اسما۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اس اللہ کی طرف سے سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور جس نے مجھے اسلام کی طرف ہدایت فرمائی۔ اما بعد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کا خط موصول ہوا، اس میں آپ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے، زمین و آسمان کے رب کی قسم، وہ کھجور کی پیندی کے برابر بھی اس سے کم یا زیادہ نہیں ہے۔ وہ بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے۔ آپ نے جو پیغام ہماری طرف بھیجا ہے، ہم نے اسے بخوبی جان لیا ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور ان کے ساتھیوں کو عزت و احترام سے نوازا ہے۔ یہ جو حوالہ ہے نا چچا زاد کا، یہ حضرت جعفر بن ابی طالب ہیں، جو کہ حبشہ کی طرف جنہوں نے ہجرت کی تھی اور اسلام کے سفیر بن کر، اسلام کے ایمبیسڈر بن کے پہلی مرتبہ نجاشی کے دربار میں پیش ہوئے تھے جب قریش کی طرف سے ان کو واپس لانے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ تو یہ ان کا حوالہ دے رہے ہیں نجاشی کہ ہم نے آپ کے چچا زاد اور ان کے ساتھیوں کو عزت و احترام سے نوازا ہے۔ پھر نجاشی کا آگے خط میں موجود یہ جملے بھی موجود ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور گزشتہ انبیاء کی تصدیق کرنے والے رسول ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد کی بیعت کر لی ہے، اور میں ان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کی فرما برداری قبول کر چکا ہوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے بیٹے ارحا بن اسہم کو بھیجا ہے۔ مجھے صرف اپنے اوپر اختیار حاصل ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو میں خود بھی حاضر خدمت ہونے کو تیار ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں یا جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو۔ یہ جو نجاشی کا جو خط تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا تھا انہوں نے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ نے وفات دی، اور جب یہ ان کی وفات کی اطلاع ملی تو جس دن ان کا انتقال ہوا اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اس بات کی اطلاع ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی اس وفات کی اطلاع دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں مدینہ میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی روایات میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی الفاظ فرمائے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ تو یہ مطلب یہ جو تمام جتنی بھی حوالہ جات ہیں، یہ طبقات ابن سعد میں بھی ہیں اور صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں، مسند احمد میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہیں۔ یہ جو نجاشی جس کی وفات کے بعد اس کے جانشین کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی خط لکھا تھا نا،
یہ جو نجاشی جن کی وفات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیم اسی دن پتہ چل گیا تھا، یہ وہ تھے جو اسحمہ تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا تھا۔ ان کے بعد ان کا ایک جانشین بیٹھا تھا کہ تخت پر، اس کی طرف بھی اسلام کی دعوت بھیجی گئی، لیکن اس بدبخت نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اسے ہلاک و برباد کرے، اس کی حکومت کو تباہی سے دوچار کر دے، اور پھر اس نے ظاہر قبول نہیں کیا تھا اسلام کو، اور بدبخت ہی رہا۔ اور یہ تمام واقعات اور یہ تمام جتنے بھی حوالہ جات ہیں، صحیح مسلم میں بھی اس بات کی تائید موجود ہے کہ وہ نجاشی یہ نہیں تھا جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی تھی، یعنی کہ جس نے اسلام نہیں قبول کیا تھا نا، وہ دوسرا تھا، اور جس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی تھی وہ پہلا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نجاشی سے یہ بھی کہا تھا کہ میرے جو مہمان آپ کے پاس موجود ہیں انہیں آپ واپس میرے پاس بھجوا دیجئے، کیونکہ حالات سازگار ہو چکے تھے۔ تو اسحمہ نے 2 کشتیوں میں سوار کر کے مسلمان جو مہاجرین تھے انہیں واپس بھجوایا تھا نہایت عزت اور احترام کے ساتھ۔ ایک کشتی جو تھی اس میں خواتین اور بچے اور دیگر صحابہ تھے، وہ مدینہ تشریف لے گئے تھے، اور جو حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ جو صحابہ کرام موجود تھے، وہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر خیبر پہنچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خیبر کی مہم کے لیے نکلے تھے، جنگ خیبر جو ہوئی تھی آپ وہاں پر نکل چکے تھے۔ تو یہ کشتیاں جو تھیں جدہ کے ساحل پر آئیں، اور ایک کشتی کے جو مہاجرین تھے وہ واپس مدینہ چلے گئے تھے، اور ایک کشتی کے جو صحابہ تھے وہ خیبر پہنچ گئے تھے۔ تو اس طرح سے نجاشی نے مہاجرین حبشہ کو روانہ بھی کیا۔ پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا گیا جو مکتوب گرامی تھا بنام قیصر روم ہرقل، اس کے بارے میں بھی میں آپ لوگوں کے سامنے بات کرتی ہوں کہ ہرقل اعظم، یہ جو جس کو ہرکلیس کہا جاتا ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں رومی حکمران ہرقل کے نام خط بھیجا تھا۔ یہ نامہ مبارک بھی صلح حدیبیہ کے بعد بھیجا گیا تھا، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے۔ قدیم سلطنت روم کا قدیم جو سلطنت روم تھی نا، اس کا دارالسلطنت جو یہ موجودہ اٹلی ہے، اس کا دارالحکومت اطالوی روما، جس کو روم کہا جاتا ہے، یہ ہوا کرتا تھا۔ اور شاہ روم جو تھا اس کا نام ہرقل تھا۔ سلطنت روم بیزنٹائن سلطنت کا بادشاہ، پوری بیزنٹائن جتنی رومن امپائر تھی اس کا یہ بادشاہ تھا، اس کا نام ہرقل تھا، اور ظاہر لقب اس کا قیصر تھا۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جو قیصر تھے یہ رومن بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا۔ ہرقل کا جو زمانہ تھا نا، یہ ایک متواتر جنگی زمانہ تھا۔ ہرقل بہت ہی بہادر شخص تھا، جری انسان تھا، جنگ ہوتی تھی تو سب سے آگے وہی ہوتا تھا، یعنی لیڈ کرتا تھا، کمانڈر ہوتا تھا۔ اس کے دور میں ایرانیوں نے انطاکیہ، القدس اور مصر پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن چند سال بعد قیصر نے ایک پورا منظم لشکر لے جا کر ایرانیوں کو فرات تک دھکیل دیا تھا۔ فرات یعنی کہ عراق میں جو دریائے فرات ہے وہاں تک واپس ان لوگوں کو لے گیا تھا، یعنی ان کو پیچھے کر دیا تھا، سارے علاقے واپس چھین لیے تھے۔ بہت بڑی اس نے اچیومنٹ اس کو ملی تھی، بہت بڑا اس نے ایک مارکا مارا تھا، اور اس نے ان کو نہایت بری شکست دی تھی، اور تبریز پر قبضہ کر لی، اور جو صلیب ان لوگوں نے چھین لی تھی، اس نے وہ صلیب بھی واپس حاصل کر لی۔ اور یہی وہ دور تھا جب اسلامی فتوحات کا بھی آغاز ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی نہایت فتوحات وغیرہ جو ہیں وہ ہو رہی تھیں مسلمانوں کی۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب شاہ روم کے دربار میں خط لے کر جانے کا معاملہ آیا تو یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ رومی سلطنت کے بادشاہ کا رد عمل کیا ہوگا، کیونکہ جب ایرانی پرشین امپائر جو ہے وہ اپنا سارا جو اس کا اثر و رسوخ تھا وہ لوز کر چکی تھی، تو صرف اب ایک بہت بڑی امپائر رہ گئی تھی جو کہ رومن امپائر تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، کوئی بھی صحابی نہیں جانتا تھا کہ وہاں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے کسی صحابی کو نامزد نہیں کیا، بلکہ صحابہ کرام کے درمیان یہ اعلان فرمایا کہ یعنی صحیح ابن حبان میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو میرا یہ خط لے کر قیصر کے پاس جائے، اس کے لیے جنت ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے قتل نہ کیا جائے پھر بھی میرے لیے جنت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، چاہے تمہیں قتل نہ بھی کیا جائے۔ اس خطرناک مہم کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والے یہ عظیم صحابی سیدنا دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جو المعروف سیدنا دحیہ بن کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آغاز اسلام میں ہی مشرف با اسلام ہو گئے تھے، بدر کے سوا تمام غزوات میں شریک رہے، نہایت خوبصورت تھے، ان کی خوبصورتی کی جا بجا مثال دی جاتی تھی۔ جبریل امین علیہ السلام بعض اوقات انہی کی شکل و صورت میں وحی لے کر آتے تھے۔
داہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یعنی اس وقت کے جو شام کے علاقے تھے تمام شہروں سے واقف تھے. یہ مارکہ یرموک میں بھی شامل ہوئے تھے. انہوں نے 4 خلفائے راشدین کا زمانہ پایا تھا اور تقریباً یہ 45 ہجری میں ملک شام میں فوت ہوئے تھے. اب ہوا کیا کہ ان کے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو ایک خط لکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ روانہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ تم یہ خط بصرہ کے حاکم کو دینا. یہ خود ہی بصرہ کا حاکم جو ہے یہ خط آگے ہرقل تک پہنچا دے گا. یاد رکھیے گا کہ بصرہ، میں نے آپ لوگوں کو شاید پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ بصرہ الگ سٹی ہے اور بصرہ الگ سٹی ہے. بصرہ عراق کے نیچے ایک شہر ہے، موجودہ جو عراق ہے اس کے نیچے کر کے، یعنی میپ میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بصرہ شہر ہے. یہ بصرہ جو ہے یہ شام کی طرف کے علاقے میں، یہ ایک چھوٹا سا تبوک کے اوپر کر کے ایک چھوٹا سا ایک علاقہ ہوا کرتا تھا، اس کا نام بصرہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا تھا کہ یہ خط بصرہ کے حاکم کو دینا، وہ ہرقل کو خود ہی دے دے گا. ان دنوں قیصر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے حمص سے ایلیا یعنی بیت المقدس جا رہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایرانیوں کے لشکر پر فتح دی تھی، تو وہ شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیت المقدس جا رہا تھا. اور پھر اس کو یہ بھی کام کرنا تھا کہ جو سلیب اس نے حاصل کی تھی اس نے وہاں پہ بیت المقدس میں اس کو بھی جا کے رکھنا تھا. اب ہوا یہ کہ سیدنا داہیہ کلبی زبان نبوت سے جنت کی بشارت سننے کے بعد خط لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے. وہ حاکم بصرہ کے پاس پہنچے تو اس نے ان کے ساتھ عدی بن حاتم کو روانہ کیا اور کہا کہ وہ انہیں قیصر تک پہنچا دیں. قیصر بیت المقدس کی طرف رواں دواں تھا. وہ ابن ناطور ایلیا یعنی کہ بیت المقدس کا جو حاکم تھا نا، ہرقل کا مصاحب تھا اور شام کے نصارہ کا وہ ایک پادری تھا، اس کا نام تھا ابن ناطور. ابن ناطور یہ بیان کرتا ہے، جو کہ طبقات ابن سعد میں درج ہے، وہیں سے میں آپ کو یہ حوالے کے ساتھ بتا رہی ہوں. وہ یہ بیان کرتا ہے کہ ہرقل جب ایلیا پہنچا تو ایک دن وہ صبح کو بہت پریشان حال اٹھا. اس کے پادریوں نے دریافت کیا کہ آج ہم آپ کی صورت بدلی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ابن ناطور کا بیان ہے کہ ہرقل علم نجوم میں بہت مہارت رکھتا تھا. اس نے ہم نشینوں کے پوچھنے پر بتایا کہ آج رات میں نے ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ختنہ کرانے والوں کا بادشاہ نمودار ہو گیا ہے. اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کراتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہود کے سوا کوئی ختنہ نہیں کراتا. آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، اگر آپ ان کی وجہ سے پریشان ہیں تو بس سلطنت کے تمام شہروں میں یہ حکم لکھ دیجئے اور بھیج دیجئے کہ وہاں جتنے یہودی ہیں سب کے سب قتل کر دیے جائیں. ابھی وہ لوگ انہیں باتوں میں مشغول تھے کہ ہرقل کے پاس ایک شخص لایا گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے. جب ہرقل نے سارے حالات سن لیے تو اس نے کہا کہ جاؤ دیکھو جا کر اس نے ختنہ کرایا ہوا ہے یا نہیں. انہوں نے اسے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ شخص تو ختنہ شدہ ہے. ہرقل نے جب اس شخص سے عربوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ عرب ختنہ کراتے ہیں. تب ہرقل نے کہا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بادشاہ ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں. اب ہوا یہ کہ داہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام مبارک ہرقل تک پہنچانا تھا. ہرقل وہاں یہ معاملہ ہو رہا تھا. ہرقل یہ سب کچھ خواب میں دیکھ چکا تھا اور اپنے ساتھیوں میں بھی اس نے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پہچان اس کو ہو رہی تھی. وہ حالات و واقعات سے تھوڑا بہت آگاہ ہو رہا تھا. اب جب سیدنا داہیہ کلبی شاہ ہرقل کے پاس پہنچے تو اس وقت وہ بیت المقدس آ رہا تھا. اس کے راستے پر ایک خوبصورت بچھونا یعنی قالین بچھایا گیا تھا. اس بچھونے پر کسی اور کو چلنے کی اجازت نہیں تھی سوائے اس ہرقل کی، کیونکہ ظاہر وہ بادشاہ تھا. سیدنا داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام مبارک ایسی جگہ رکھ دیا جہاں سے صرف قیصر کو ہی گزرنا تھا اور وہ خود ایک طرف ہو گئے. جب قیصر وہاں سے گزرا تو اس کی نظر پڑ گئی خط کے اوپر. اس نے اسے اٹھایا اور اپنے سردار جو بشپ تھا اس کو طلب کر کے یہ خط پڑھوایا. تو اس نے ہرقل سے کہا کہ یہ مجھے اس خط کے بارے میں اتنا ہی معلوم ہے جتنا کہ آپ کو ہے. یعنی ہرقل نے پھر سمجھ گئے کہ یہاں تو یہ تو عربی میں لکھا ہوا ہے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا ان لوگوں کو. ہرقل نے بلند آواز میں اعلان کیا کہ جس نے بھی یہ خط یہاں ڈالا ہے نا اسے امان دی جاتی، وہ سامنے آ جائے. یہ سن کر داہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے. تو اس نے کہا کہ جب دربار لگے گا تو اس وقت تم آ جانا. اب ہرقل کے دربار میں یہ جو خط تھا نا یہ پہنچا. اس خط کی عبارت کچھ اس طریقے سے تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکتوب نامہ اس طرح سے یعنی اس کا نام ارسال کیا تھا کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شاہ روم ہرقل کی طرف، جو سیدھے راستے پر چلے اس پر سلام ہو. اما بعد میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں.
مسلمان ہو جاؤ تم سلامت رہو گے، اسلام قبول کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا ثواب دے گا۔ اگر تم مسلمان نہ ہوئے تو غریب رعایا کا گناہ بھی تم ہی پر ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب بنائیں۔ پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ یہ مکتوب نامہ تھا۔ اب جب دربار لگا تو سیدنا دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ روم سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ اس نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور ان کی بات کو بہت غور سے سنا۔ دونوں کے مابین جو گفتگو ہوئی وہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، تو میں آپ لوگوں کے سامنے اس کو رکھتی ہوں کہ گفتگو کچھ اس طرح سے ہوئی۔ سیدنا دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفصیلیوں بیان فرمائی کہ وہ فرماتے ہیں، میں نے قیصر سے کہا، اے قیصر، مجھے تمہارے پاس اس شخصیت نے بھیجا ہے جو تم سے بہتر ہے، اور جس ذات نے انہیں مبعوث فرمایا وہ ان سے اور تم سے بہتر ہے۔ میری بات عاجزی سے سننا اور پھر خیر خواہانہ طریقے سے جواب دینا۔ اگر تم نے میری بات انکساری سے نہ سنی تو تم بات سمجھ نہیں پاؤ گے، اور اگر تم خیر خواہی کا جذبہ بروئے کار نہیں لائے تو انصاف کرنے سے قاصر رہو گے۔ قیصر نے کہا، ٹھیک ہے، آپ اپنا پیغام سنائیے۔ داہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسیح علیہ السلام نماز پڑھتے تھے؟ قیصر نے کہا کہ جی ہاں، مجھے معلوم ہے۔ داہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ تو پھر میں آپ کو اس ذات کی طرف دعوت دیتا ہوں جس کے لیے مسیح علیہ السلام نماز پڑھتے تھے۔ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دیتا ہوں جس نے زمین و آسمان پیدا کرنے کی تدبیر کی، جبکہ مسیح علیہ السلام ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھے۔ میں تمہیں اس نبی کی دعوت پیش کرتا ہوں جن کی بشارت جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ اس کے بارے میں خود آپ کے پاس اس قدر معلومات ہیں کہ آپ اس نبی کو نہ بھی دیکھیں تب بھی آپ کی معلومات کے لیے آپ کے لیے وہ تمام معلومات کفایت کر جائیں گی، اور آپ کو صرف خبر ہی پر یقین آ جائے گا۔ اگر آپ نے دعوت قبول کر لی تو آپ کو دنیا ملتی رہے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر آپ نے دعوت قبول نہیں کی تو آخرت تو خراب ہوگی ہی ہوگی، ساتھ ہی دنیا بھی چلی جائے گی۔ یاد رکھیے، آپ کا ایک رب ہے جو بڑے بڑے جابروں کو ہلاک کر دیتا ہے اور نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ قیصر نے جب یہ باتیں سنی نا تو وہ سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اپنے ہاتھ میں لیا، اس نے اس کو اپنے سر پر رکھا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، پھر کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے ساری کتابیں پڑھ رکھی ہیں اور اپنے تمام علماء سے پوچھ لیا، بس میں نے خیر ہی دیکھی ہے۔ اب تم مجھے بس مہلت دو کہ میں یہ دیکھوں کہ مسیح علیہ السلام کو کس ذات کے لیے نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ آج تمہیں ایک جواب دوں اور کل اس سے اچھا جواب مل جائے تو پھر مجھے اپنی جواب سے رجوع کرنا پڑے جس سے مجھے نقصان پہنچے اور کوئی فائدہ نہ ہو۔ جب تک میں پوری طرح غور و فکر نہ کر لوں تم یہیں رہو۔ داہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ وہیں پر ہی رکھا گیا۔ اسی جو ہرقل تھا وہ غور و فکر کے لیے اس نے ان سے تھوڑا سا وقت مانگا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب سیدنا داہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرقل کے دربار میں داخل ہوئے تو اس نے محل کے دروازے بند کرنے کا حکم دیا، پھر اس نے اعلان کیا کہ سن لو، قیصر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع قبول کر لی اور عیسائیت چھوڑ دی ہے۔ یہ سن کر اس کے مسلح سپاہی آگے بڑھے اور انہوں نے اس کے محل کو گھیرے میں لے لیا۔ پھر ہرقل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو مخاطب کر کے کہا، تم دیکھ رہے ہو کہ مجھے اپنی حکومت چھن جانے کا خطرہ ہے۔ پھر اس نے یہ اعلان کرایا، سن لو، قیصر تم سے راضی ہے، اس نے محض تمہیں آزمایا تھا کہ تم اپنے دین پر کتنے پکے ہو، اب تم لوٹ جاؤ۔ چنانچہ وہ سب لوگ واپس چلے گئے۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوابی خط لکھا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کچھ دینار بھی تحفے کے طور پر بھیجے۔ قیصر کا جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہے، وہ مسلمان نہیں ہوا، وہ ابھی تک عیسائیت پر ہی قائم ہے۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کے بھیجے ہوئے جو دینار تھے انہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں تقسیم فرما دیا، خود قبول نہیں کیا۔ یہ صحیح ابن حبان میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب یہ جو قیصر تھا نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط سننے کے بعد اس بات کی جستجو میں تھا کہ مجھے وہاں سے کچھ اس طرح کی معلومات حاصل ہوں جو میرے علم میں مزید اضافہ کریں نامہ مبارک وصول ہو جانے کے بعد۔ اس نے اپنے جو انٹیلیجنس کے لوگ تھے ان کو طلب کیا، ان کو حکم دیا کہ پورے شام کو چھان مارو اور جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا ہے نا اس کو میرے پاس حاضر کرو۔ انہوں نے تلاش شروع کر دی۔ اب انہیں غزہ کے علاقے میں معلوم ہوا، غزہ یعنی فلسطین کے علاقے میں ان کو پتہ چلا کہ عرب سے ایک تجارتی قافلہ آیا ہوا ہے اور اس میں وہاں پر جو ہے کچھ لوگ موجود ہیں۔ سبحان اللہ، ان میں ابو سفیان بھی تھا جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بدتر، سب سے بڑا اس وقت جو ہے دشمن تھا، کیونکہ تمام قریش کا وہ سردار تھا۔
وہ وہاں آیا ہوا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ جب ان لوگوں کو یہ خبر ہوئی کہ غزہ میں وہ موجود ہے تجارتی قافلہ، تو بادشاہ کے سامنے انہیں پیش کیا گیا۔ اب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہرقل کی روداد جو تھی نا، وہ انہیں ابو سفیان نے خود سنائی۔ اس نے بتایا کہ ہرقل نے ان کے پاس ایک آدمی بھیجا، اس وقت یہ لوگ تجارت کی غرض سے شام گئے ہوئے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش اور ان کے سردار ابو سفیان سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کر لیا تھا۔ ہرقل کے بلاوے پر ابو سفیان اور دوسرے لوگ ہرقل کے پاس پہنچے، ایلیا یعنی بیت المقدس پہنچے۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں طلب کیا۔ اس وقت اس کے آس پاس سلطنت روم کے بڑے بڑے زعماء بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور ہرقل نے قافلہ قریش کے لوگوں اور اپنے ترجمان کو بلوایا جو کہ اس کو انٹرپریٹ کر کے بتاتا، کیونکہ اس کو عربی تو نہیں آتی تھی، اور ان لوگوں کو ظاہر سی بات ہے کہ رومنس کی جو لینگویج تھی ان کو وہ نہیں آتی تھی۔ پھر اہل قافلہ سے پوچھا کہ تم میں سے وہ کون شخص ہے جو مدعی رسالت کا قریبی عزیز ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں ہی اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہ سن کر ہرقل نے حکم دیا کہ ابو سفیان کو میرے قریب لاؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کی پشت کے پیچھے بٹھا دو۔ پھر اپنے ترجمان سے کہو کہ پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ ابو سفیان اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ آدمی مجھ سے جھوٹ بولے تو اس کے پیچھے جو لوگ ہیں نا وہ جھوٹ ظاہر کر دیں۔ یعنی ابو سفیان آگے اور دیگر جو ساتھی تھے وہ پیچھے تھے۔ ابو سفیان ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن بادشاہ ان پیچھے والے لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ تو بادشاہ نے یہ کہہ دیا کہ اگر ابو سفیان کو جھوٹ بولے تو تم لوگ مجھے بتانا، اشارہ کر کے فوراً بتانا کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یعنی ابو سفیان کا کڑا امتحان تھا اس میں دربار میں کہ اب یہ جھوٹ بولیں گے یہ سچ بولیں گے۔ ابو سفیان کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضرور جھوٹی باتیں کرتا۔ ہرقل نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ تم لوگوں میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا وہ تو بڑا عالی نسب ہے۔ ہرقل نے پوچھا کہ اس سے پہلے بھی تم لوگوں میں سے کسی نے یہ دین اسلام کی بات کہی ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل نے پوچھا کہ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ ہرقل نے پوچھا بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے یا کمزور لوگوں نے؟ ابو سفیان نے کہا کہ بڑے لوگوں نے نہیں کی ہے، کمزور لوگوں نے اس کی اتباع کی ہے۔ ہرقل نے پوچھا یہ بتاؤ کہ اس کے پیروکار روز بروز بڑھ رہے ہیں یا کم ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا اس کے پیروکار بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ہرقل نے پوچھا کیا اس کے دین کو برا سمجھ کر کوئی اس سے پھر بھی جاتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل نے پوچھا یہ بتاؤ کہ اس کے دعویٰ نبوت سے پہلے تم لوگ اس پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ہرقل نے کہا کیا وہ بدعہدی کرتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، البتہ اب ہماری اس سے صلح کی ایک مدت ٹھہری ہوئی ہے، معلوم نہیں اب وہ کیا کرتا ہے۔ ابو سفیان کا بیان ہے کہ بس اس بات کے سوا میں اپنی گفتگو میں کوئی اور جھوٹی بات شامل نہیں کر سکا۔ ابو سفیان کا جھوٹ اس طرح تھا کہ اسے بخوبی معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کو ہر صورت میں پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی بالکل نہیں کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اس نے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا کرتا ہے، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عہد شکنی کریں۔ بس اتنی ہی اسے گنجائش ملی، اس کے سوا یہ اپنی گفتگو میں اور کوئی جھوٹی بات شامل نہیں کر سکا۔ ہرقل نے سوال کیا کہ کیا تمہاری کبھی اس سے لڑائی ہوئی ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہاں لڑائی ہوئی ہے۔ ہرقل نے پوچھا تمہاری اس سے جنگ کیسی رہی؟ ابو سفیان نے کہا لڑائی ڈول کی طرح ہوتی، کبھی وہ میدان مار لیتے ہیں اور کبھی ہم مار لیتے ہیں۔ ہرقل نے پوچھا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے باپ دادا کی شرکیہ باتیں چھوڑ دو، وہ ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ تعریف وہ جو آپ کا دشمن بھی کرے، سبحان اللہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار، چمکدار، پاک اور منور کردار تھا کہ آپ کا اتنا سنگین دشمن بھی آپ کے بارے میں اتنی عظیم اور اتنی خوبصورت باتیں جو ہے وہ بھرے میدان میں بتا رہا ہے، بھرے دربار میں بتا رہا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہہ دے کہ میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا، وہ تم نے بتایا وہ بہت عالی نسب ہیں، پیغمبر کے سوا اپنی قوم میں عالی نسب نہیں بھیجے جاتے، پیغمبر ہی ہوتا ہے جو اپنی قوم میں سب سے عالی نسب ہوتا ہے۔ پھر اس نے اپنے ترجمان کے ہاتھ سے یہ بھی کہلوایا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس نے یعنی تم میں کبھی کسی نے پہلے دعویٰ نبوت کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ تم نے جواب دیا تھا کہ نہیں۔ تو اگر یہ بات ہے تو اس سے پہلے اگر کسی نے یہ بات نہیں کی ہے نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شخص نے بھی اسی بات کی تقلید کی ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے۔
پھر میں نے تم سے یہ پوچھا تھا کہ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے، تم نے کہا ہے نہیں، میں نے سوچ لیا ہے کہ اگر اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہوگا تو میں یہ کہہ دوں گا کہ وہ شخص اس بہانے سے اپنے آباء و اجداد کی بادشاہت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پھر میں نے تم سے یہ پوچھا تھا کہ کیا دعویٰ نبوت سے پہلے تم نے کبھی اس پر دروغ گوئی کا الزام لگایا ہے، کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو تم نے کہا ہے نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص لوگوں کے ساتھ دروغ گوئی سے بچے وہ اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کس طرح کر سکتا ہے۔ پھر میں نے تم سے پوچھا تھا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور لوگ، تو تم نے کہا ہے کمزور لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ دراصل ایسے ہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، تم نے کہا وہ بڑھ رہے ہیں۔ واقعی ایمان کی یہی کیفیت ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کہ کوئی شخص اس کے دین سے ناخوش ہو کر بھی جاتا ہے، تم نے کہا نہیں، ایمان کی خاصیت یہی ہے جن دلوں میں ایمان کی مسرت سما جائے ان دلوں سے ایمان نہیں نکلتا۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا وہ عہد شکنی کرتا ہے، تم نے کہا نہیں، واقعی پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اس کے بعد میں نے تم سے پوچھا کہ وہ کس بات کا حکم دیتا ہے، تم نے کہا وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وہ ہمیں بتوں کی پوجا سے روکتا ہے، نماز پڑھنے، سچ بولنے، پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو سچ ہیں تو عنقریب وہ اس جگہ کا بھی مالک بن جائے گا جہاں میرے یہ دونوں قدم ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے، مگر مجھے یہ گمان بھی نہ گزرا تھا کہ وہ تم لوگوں میں سے ہوگا۔ اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں گا تو اس سے ملنے کے لیے ہر تکلیف گوارا کر لیتا، اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ پھر ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکتوب گرامی منگوایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے پھر ہرقل کے پاس بھجوا دیا تھا۔ ہرقل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا۔ اس مکتوب مبارک کا متن جو میں آپ لوگوں کے سامنے پہلے بھی بیان کر چکی ہوں۔ ابو سفیان کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ جب ہرقل نے وہ سب کچھ کہہ دیا جو وہ کہنا چاہتا تھا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے ارد گرد شور مچ گیا اور بہت سی آوازیں آنے لگیں۔ اس وقت ہمیں فوراً باہر نکال دیا گیا۔ تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو کبشہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت آگے بڑھ گیا ہے، اس سے بنو اسفر یعنی رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ مجھے اسی وقت یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب غالب آ کر رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا۔ یعنی نکلتے کے ساتھ ہی جیسے ہی دربار سے باہر نکلا ابو سفیان تو فوراً ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ معاملہ یہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ اب یہ نور نبوت دنیا کے کونے کونے تک پھیلے گا، اور یہ اب ان کو جو ہے نا مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں رہ سکتا۔ ان قریب یہ معاملہ جو ہے یہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب اسلام غالب آ کر رہے گا، حتیٰ کہ پھر اللہ نے ان کو بھی مسلمان کر دیا فتح مکہ کے بعد۔ تو سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ، یہ کیسر روم کا معاملہ ہوا، اور اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے مکتوب گرامی بنام کسریٰ شاہ فارس ان کا احوال رکھتی ہوں کہ وہ معاملات کیا ہوئے۔ اہل فارس میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ایرانی بادشاہ جو تھے ان کا لقب کسریٰ ہوا کرتا تھا۔ جس کسریٰ کے نام خط بھیجا گیا تھا اس کا نام تھا خسرو، اور خسرو جو ہے یہ کسریٰ ہی کا یہ جو ہے بیسیکلی، یعنی کسریٰ جو ہے یہ اس کو فارسی میں خسرو کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کسریٰ تھا اس کا نام تھا خسرو پرویز بن ہرمز بن نوشیروان۔ یہ خسرو اول نوشیروان کا پوتا اور ساسانیوں کا آخری بادشاہ تھا، یہ ساسانی حکومت کا آخری بادشاہ تھا، اسے خسرو ثانی کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم 7 ہجری میں اس کے نام مکتوب گرامی بھیجا۔ سیدہ شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے واپسی پر سیدنا عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر کسریٰ کی طرف روانہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط پر مہر بھی ثبت کرائی تھی۔ اب یہ جو خط ہے یہ جب بھیجا گیا تو اس خط کی بھی عبارت بہت خوبصورت ہے، شاہان فارس کو بھیجا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ خطوط جو تھے یہ روانہ ہوئے تھے، اور شاہان فارس کو جو ہے ایک سے زیادہ خطوط روانہ ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا معاملہ تھوڑا سا اس لیے مختلف تھا کہ انہوں نے تھوڑی سی ڈھٹائی دکھائی تھی۔ جو متن ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں۔ متن یہ تھا کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے شاہ فارس کسریٰ کے نام، سلامتی ہو اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تاکہ زندوں کو ان کے انجام بد سے ڈراؤں اور کافروں پر حق بات ثابت ہو جائے۔ تم اسلام قبول کر لو، سلامتی کے ساتھ رہو گے، اگر تم نے انکار کیا تو مجوسیوں کا گناہ بھی تمہارے سر ہوگا۔
یہ جو سفیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا نام سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ خط لے کر یہ گئے تھے کسریٰ کے دربار میں۔ ان کی کنیت ابو حذافہ ہے اور ان کا تعلق قبیلہ بنو سہم سے تھا۔ انہوں نے دعوت اسلام کے آغاز ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ مہاجرین حبشہ کے دوسرے گروہ میں بھی شامل رہے۔ ان کے ساتھ ان کے بھائی سیدنا حنیس اور قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے۔ حنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہماری ام المومنین ہیں، ان کے پہلے خاوند تھے۔ ٹھیک ہے، کیپ ان یور مائنڈ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں رومیوں نے سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا، عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کیا، انہیں شدید تکلیفیں دی لیکن انہوں نے انکار کیا۔ آپ بڑے ماہر جنگجو اور شاعر تھے، آواز بھی بہت دلکش تھی، اور یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مصر میں فوت ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کو خط بھیجنے کے لیے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا، کیونکہ یہ بارہا فارس کے شہروں کا دورہ کر چکے تھے اور وہاں کے حالات سے خوب اچھی طرح واقف بھی تھے۔ اب ان کے ہاتھ جب خط بھیجا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خط بحرین کے حکمران کو دے دینا۔ بحرین یہ جو آج کا گلف ہے، یہ پورا علاقہ جو تھا یہ اس دور کا بحرین تھا۔ آج کا بحرین جس کا کیپٹل منامہ ہے، وہ بحرین آپ اپنے ذہنوں میں نہیں ازیوم کیجیے گا۔ اس وقت کا بحرین، یہ پوری گلف کی جو پٹی ہے، یہ پورا ساحلی علاقہ جو ہے، یہ تمام اس وقت کا بحرین تھا۔ ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا ان کو کہ بحرین کے حاکم منظر بن ساوا عبدی کے پاس پہنچنا اور جا کر یہ خط اس کے حوالے کر دینا۔ وہ خود ہی اپنے قاصد کے ذریعے سے یہ خط جو ہے کسریٰ تک پہنچا دے گا۔ پھر منظر خود ہی کسریٰ کے پاس نامہ مبارک لے کر چلا گیا۔ منظر جو ہے وہ خود ہی پہنچ گیا، اور یہ تمام باتیں اگر آپ کو یاد ہوں، میں نے آپ لوگوں کو یہ پیچھے تمام واقعات میں نے بتائے ہوئے ہیں، اگر آپ ریلیٹ کر سکیں ان کو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حاکم بحرین نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسریٰ کے پاس بھجوا دیا اور انہوں نے خود ہی وہ خط کسریٰ کے حوالے کیا، اور جیسا کہ ایک روایت میں کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کسریٰ کے ایوان تک پہنچا اور اس کے دربار میں جانے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر میں کسریٰ کے پاس پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک اس کے حوالے کیا۔ ٹھیک ہے، تو فتح الباری میں، صحیح بخاری میں یہ تمام جو احادیث ہیں اور یہ تمام حوالہ جات جو ہیں موجود ہیں۔ جب مورخین نے یہ بات بھی نقل کی کہ جب سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے کسریٰ اور اس کے درباریوں کے روبرو یہ گفتگو کی۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ اے فارسیوں کی جماعت، تم نے ایک طویل مدت سے نبی اور رہنما کتاب کے بغیر اپنی زندگی خوابوں میں بسر کر دی ہے۔ پھر انہوں نے خاص طور پر بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تو زمین کے اتنے ہی حصے کا مالک ہے جتنے پر تیرا حکم چلتا ہے، وہ زمین اس سے کہیں زیادہ ہے جس پر تیرا حکم نہیں چلتا۔ تجھ سے پہلے بہت سے دنیا دار اور آخرت کے طلبگار بادشاہ اس زمین کے مالک بنے اور اس پر ان کی حکومت تھی۔ اہل آخرت نے تو آخرت کے ساتھ دنیا کا حصہ بھی حاصل کیا، مگر اہل دنیا اپنی آخرت گنوا بیٹھے۔ دنیا طلبی کی کوشش میں تو وہ جدا جدا رہے اور آخرت کے عدل میں وہ برابر رہے۔ اہل دنیا اور اہل آخرت کے درمیان دنیا کی مقدار کم اور زیادہ ہوتی رہی، لیکن آخرت کے معاملے میں وہ برابر ہیں کہ اہل دنیا نے دنیا کمائی مگر ان کی آخرت تباہ ہوئی، جبکہ اہل آخرت نے اپنی آخرت بھی مکمل طور پر محفوظ کر لی۔ ہمارے اس پیغام کو تم تک پہنچانا تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، حالانکہ اللہ کی قسم یہ معاملہ تم تک وہیں سے آیا ہے جہاں سے تمہیں خوف لاحق تھا۔ تمہارا اسے حقیر سمجھنا تمہارے خوف کو زائل نہیں کرے گا، نہ تمہارے سے جھٹلانا تمہارے لیے خطرے سے نجات کا باعث ہو سکتا ہے۔ واقعہ ذیقار اس بات کی بہت واضح دلیل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا واقعہ ذیقار ہوا تھا، میں نے آپ لوگوں کو وہ ذیقار کی وہ جنگ بتائی تھی جس جنگ میں پہلی مرتبہ ایرانیوں کی اور عربوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی، ایک لڑائی ہوئی تھی، اور عربوں کو جو ہے فتح حاصل ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عربوں کے لیے فتح کی دعا کی تھی۔ ہیرا کے بادشاہ نعمان بن منظر نے کسریٰ کے درباریوں میں سے عدی بن زید کو قتل کر دیا تھا۔ اگر آپ کو یہ ساری باتیں یاد ہو، کسریٰ نے نعمان کو گرفتار کرنا چاہا تو اس نے اپنے اہل و عیال اور مال و اسلحہ جو تھا حانی بن قبیصہ بن حانی بن مسعود کے پاس بطور امانت رکھا، خود کو کسریٰ کے حوالے کر دیا تھا۔ کسریٰ نے اسے قید میں ڈال دیا، پھر ہلاک کر دیا۔ پھر ہانی جو تھا اس نے نعمان کے اہل و عیال اور مال و اسلحے کا مطالبہ کیا، لیکن ہانی نے جو ہے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے پھر ان دونوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی تھی۔ جنگ میں بنو شیبان کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آج کے دن عربوں نے اجمیوں سے بدلہ لے لیا اور میرے ذریعے ان کی مدد کی گئی ہے۔
سبحان اللہ العظیم. اگر آپ کو یہ تمام واقعات یاد ہوں، یہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی یہ ساری بات بتائی تھی، بہت ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو پورے واقعات پڑھائے تھے. تو یہ وہ واقع ذیقار کا یہاں حوالہ دیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے بہت پہلی مرتبہ عربوں نے ان کو شکست دی تھی. یہ جو سفیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو تھی یہ اتنی عمدہ تھی، اتنی جامعہ تھی کہ اس کے باوجود بھی کسریٰ پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا. اس کی بدبختی اس پر غالب آ گئی. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو لے کر اسے پھاڑ دیا اور متکبرانہ انداز میں بولا، میرے پاس بڑی زبردست حکومت ہے، میں اس کے چھن جانے کا کوئی خوف نہیں رکھتا، اس میں میرا کوئی شریک نہیں ہو سکتا. فرعون نے بنی اسرائیل پر حکومت کی تھی، تم لوگ بنی اسرائیل سے بہتر نہیں ہو، تم پر حکمرانی کرنے میں بھلا میرے لیے کیا رکاوٹ ہو سکتی جبکہ میں فرعون سے بھی بہتر ہوں. رہا یہ ملک تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ کتوں کے منہ میں جانے والا ہے اور وہ تم ہی ہو. تمہارے پیٹ بھر جاتے ہیں پر آنکھیں پھر بھی نہیں بھرتی ہیں، آنکھیں بھوکی ہی رہتی ہیں. ذیقار کا واقعہ تو واقعہ شام کا بدلہ ہے. ایک روایت میں کہ کسریٰ پرویز نے نامہ مبارک پڑھا تو اسے پھاڑ دیا اور فخر و غرور تکبر کرتے ہوئے بولا کہ میرا غلام ہو کر مجھے ایسی بات لکھتا ہے. جبکہ ایک اور روایت میں کہ اس نے کہا میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھتا ہے. یعنی اس نے اس قسم کی بد زبانی بد کلامی کی. سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پورے واقعے کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. اور ایک روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اور اس کی امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یعنی اس کی پوری قوم بھی ہلاک ہو جائے. پھر یہی ہوا، کسریٰ کی ہلاکت ہو گئی. نامہ مبارک کو پارا پارا کرنے کے بعد کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا. جو شخص حجاز میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اپنے 2 طاقتور آدمیوں کو بھیجو اور ان کو گرفتار کرو. بازان نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ دونوں آدمی جو تھے وہ بھیجے، اپنے سیکرٹری وغیرہ جو بھی اس کے تھے ان کو بلایا. ان کا ایک کا نام جو تھا وہ آئی تھنک بابویہ تھا، دوسرے کا نام خرخرہ تھا. یہ دونوں ایرانی تھے. ان دونوں کو خط دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کیا. وہ دونوں جو تھے وہ پہلے طائف پہنچے. وہاں پر طائف کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، وہاں پر قریش کے لوگوں سے ملاقات ہوئی. ان کو بتایا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی لے جانے کے لیے آئے ہیں. بازان نے ان کو بلایا. بازان یمن میں حکومت کرتا تھا اور کسریٰ کے کہنے پر وہ وہاں پر جو ہے گورنر تھا. تو یہ دونوں لوگ جو تھے جب یہ پہنچے تو انہوں نے قریش نے اور طائف کے لوگوں نے بڑی خوشی منائی کہ اچھا زبردست، اب کسریٰ ہی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ جنگی دشمنی شروع کرنے والا، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ لوگ خوش ہو گئے، ان کے دلوں میں لڈو پھوٹنے لگے. یہ لوگ جو تھے مکتوب لے کے، شاہ بازان کا مکتوب لے کر آخر مدینہ پہنچے اور مدینہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے. وہاں جا کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جا کر یہ تمام رودات بتائی کہ ہم آپ کو جو ہے ہم لے جانے کے لیے آئے ہیں. شاہ بازان نے جو ہے شاہ کسریٰ کے کہنے پر آپ کو بلوایا اپنے پاس، اور اگر آپ وہاں جانے سے انکار کر دیں گے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کو اور آپ کی قوم کو ہلاک کر دے گا اور آپ کے شہر کو تباہ کر دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خاموشی سے باتیں سنی، ان کی دھمکی کی کوئی اہمیت نہیں دی ان کی دھمکی کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پر ایک اپنی نظر مبارک ڈالی تو دیکھا کہ انہوں نے داڑھی کو مونڈا ہوا ہے اور بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں فرمایا اور ان سے دریافت فرمایا کہ تمہاری ہلاکت ہو، تمہیں اس داڑھی مونڈنے کا کس نے حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے رب کسریٰ نے اس عمل کا حکم دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میرے رب نے مجھے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں کاٹنے کا حکم دیا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی الحال تم لوگ جاؤ اور کل میرے پاس آ جانا. اور یہ دونوں جو تھے یہ چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو باتیں تھیں نا، طبقات ابن سعد میں کہ جب یہ دونوں افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے بازان کا خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور ان دونوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روب سے گھبرائے ہوئے تھے، اللہ اکبر، اور ان کا بدن کانپ رہا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس وقت تم واپس چلے جاؤ، کل میرے پاس آ جانا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میرا کیا ارادہ ہے. ادھر عین اسی وقت جب مدینہ میں یہ کارروائی ہو رہی تھی نا، خود خسرو پرویز کے گھرانے میں اس کے خلاف بغاوت کا شعلہ بھڑک رہا تھا. قیصر کی فوج کے ہاتھوں جو فارسی فوج کو شکست ہو گئی تھی نا، اور پے در پے شکست ہوئی تھی، اب کسریٰ کا اپنا بیٹا شیرویہ جو تھا اپنے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا تھا. اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا اور اس واقعے کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ہو چکا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ان دونوں لوگوں کو، جب وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو انہیں خبر سناتے ہوئے فرمایا کہ اپنے گورنر کو جا کر بتا دو کہ اس رات کے پچھلے پہر جو ہے میرے رب نے
اس کے رب کسریٰ کو قتل کر دیا ہے۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ نے اسی پر اس کے بیٹے ہی کو مسلط کر دیا ہے، اور بیٹے نے جو اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ یہ دونوں سن کر کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، ہم نے آپ کی اس سے بھی چھوٹی اور اس سے بھی معمولی بات پر بھی اعتراض کیا ہے، اس کو بھی قابل اعتراض سمجھا ہے، اور اب آپ یہ بات لکھوا رہے ہیں ہم سے۔ اگر ہم نے یہ بات لکھ کے بھجوا دی تو بادشاہ بازان جو ہے وہ یعنی بہت معاملہ آپ کا خراب بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم اسے میری بات کی اطلاع دے دو، بلکہ اس سے بھی بڑی بات کہو کہ میرا دین اور میری سلطنت وہاں پہنچے گی جہاں کسریٰ کی حکومت پہنچی ہے، بلکہ اس سے بھی آگے وہاں تک چلی جائے گی جہاں تک گھوڑے اور اونٹ پہنچ سکتے ہیں۔ اس سے کہہ دینا اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جو علاقے تمہارے زیر انتظام ہیں میں وہ تمہیں دے دوں گا، اور تمہیں تمہاری قوم جو ابنا ہے اس کا بادشاہ بنا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرخرہ کو سونے چاندی سے مزین پیٹی دی جو آپ کو یعنی جو کسی اور بادشاہ نے ہدیے کے طور پر یعنی پیش کی تھی۔ اب بازان کے پاس بھیجے ہوئے دونوں ایلچی جو تھے، جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر مدینہ سے صنعا پہنچے یعنی یمن واپس پہنچے، بازان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب پہنچایا تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، یہ کسی بادشاہ کا کلام نہیں ہے، میرے خیال میں وہ یقیناً نبی ہی ہیں، جیسا کہ وہ خود کہہ رہے ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اگر یہ کسریٰ کے قتل ہو جانے والی بات سچ نکلی تو واقعی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے وہ سچے نبی ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم ان کے بارے میں پھر کوئی رائے اختیار کریں گے، یعنی بعد میں رائے اختیار کریں گے۔ اس موقع پر بابوا جو ساتھ گیا تھا، ایک بابوا اور ایک خرخرہ جو دو ایلچی تھے ایرانی، انہوں نے بازان سے کہا، بابوا نے کہا کہ مجھے زندگی میں بہت سے لوگوں سے بات چیت کرنے کا موقع ملا، لیکن میں نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باروب شخصیت کبھی نہیں دیکھی۔ بازان نے کہا کہ کیا اس کے ساتھ کوئی سپاہی یا محافظ بھی تھے؟ بابوا نے کہا کہ نہیں، اس نے یہ سوال اس لیے کیا تاکہ اسے پہچاننے میں مدد ملے کہ وہ واقعی نبی ہیں یا نبی نہیں ہیں۔ اصل میں بازان جو تھا وہ حقیقت پسندانہ جواب دے رہا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ نبی ہیں۔ تھوڑی دن گزرے تھے کہ بازان کو شیرویہ کا خط موصول ہو گیا۔ اس نے لکھا کہ میں کسریٰ کو قتل کر چکا ہوں، اور ایرانیوں پر ظلم کی انتہا ہو چکی تھی اور انہیں تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی تھی، لہٰذا اے بازان تمہیں جب یہ میرا خط موصول ہو جائے تو اپنے لوگوں سے میری اطاعت کا عہد لے لینا، اور اس شخص کے پاس جاؤ جس کے بارے میں کسریٰ نے تمہیں خط لکھا تھا، اور میرا اگلا حکم آنے تک اس سے کوئی تعرض نہیں کرنا۔ یعنی اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی تعرض نہیں کرنا، اور میرا اگلا حکم آنے تک انتظار کرو۔ بازان نے شیرویہ کا خط پڑھا تو بے ساختہ کہا کہ بے شک بلا شبہ وہ شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد وہ اور یمن میں موجود ابنائے فارس مسلمان ہو گئے۔ یہ وجہ بنی اس کے اسلام لانے کی۔ بازان نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے قبول اسلام کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھ کے بھیجی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام قبول کرنے پر نہایت مسرت کا اظہار فرمایا، اور انہیں ان کے مناصب پر برقرار رکھا، جو منصب ان کے پاس تھے کوئی منصب ان سے نہیں چھینا۔ کسریٰ یعنی جو خسرو پرویز تھا، اس کے قتل کے بعد ایرانیوں میں خلفشار برپا ہوا، ان کی حکومت کہیں بھی قائم نہ رہ سکی، رومیوں کی حکومت پر بھی اتنا زوال نہیں آیا جتنا زوال ایرانیوں کو دیکھنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے کسریٰ اور اس کی مملکت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ایرانی تخت پر قابض ہونے کے بعد شیرویہ صرف 6 مہینے زندہ رہ سکا۔ اس کے بعد تخت پر 4 سال میں 10 حکمران پے در پے آ کر بیٹھے، لیکن کسی کو بھی اچھے طریقے سے وہاں پر گورنمنٹ کو سنبھالنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ حکومت کی چولیں ڈھیلی ہو چکی ہوئی تھیں، اور لوگ جو تھے وہ بالکل بھی کسی بات پر متفق ہو ہی نہیں پا رہے تھے، اور یوں بنو ساسان کا جو آخری فرما رواں تھا وہ بھی جو ہے وہ اس کی سلطنت بھی ساسانی سلطنت جو تھی وہ زمین بوس ہو گئی، اور اسلامی جو یلغار تھی وہ سامنے آ گئی، اسلام جو تھا وہ غالب آ گیا، اور اس طرح سے جو 400 سال پھلنے پھولنے والی یہ حکومت تھی یہ کلیتاً پارا پارا ہو گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی مرتبہ ہم جو مکتوب گرامی بنام مقوقس یعنی کہ شاہ مصر اور جو اسکندریہ وغیرہ کے جو شاہ تھے ان کے نام جو دعوتی خط ارسال فرمایا گیا تھا، وہاں سے بات کو شروع کریں گے، اور پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک کو جو اس کے اثرات، نتائج اور جو بھی حکمتیں، عبرتیں، وہ سب کچھ بھی ڈسکس کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنا سیکھا ہے سمجھا اللہ ہم سے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ہر خطا، ہر شارٹ کمنگ سے درگزر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ یہیں سے بات شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔